ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. بھائیو اور دوستوں، اس متاثر پانے سے، اس میں جانے والے جہان سے، اس چھوڑ جانے والی دنیا سے جو اس طرح روانہ ہوا کہ اللہ اس سے راضی ہے، تو یہ بامراد ہوا، کامیاب ہوا. جو اس طرح رخصت ہوا کہ پیچھے مال چھوڑا، زمینیں، جائیدادیں، عزتیں، اقتدار، ہر میدان میں جھنڈے گاڑتا چلا گیا، ہر مخالف کو گھیر کرتا چلا گیا، عزت کے ہر چوٹی پہ پہنچا، عیش کے ہر نقشے کو حاصل کیا. لیکن موت اس طرح آئی کہ اللہ اس سے ناراض تھا. تو میرے بھائیو، میرے رب کی قسم، یہ بازی ہار گیا. اسے کوئی پاگل ہی جیتا ہوا کہے تو کہے، کوئی علم والا اس کو جیتا ہوا نہیں کہہ سکتا. ابن آدم اطلبنی تجدنی، اللہ کی پکار سنو، میرے بندے کہاں جا رہا ہے؟ میری طلب میں آ، میری تلاش میں نکل. میں وعدہ کرتا ہوں جو میری طلب میں آئے گا میں اس سے مل جاؤں گا. دنیا کا وعدہ نہیں کرتا ہوں. طلب کرو، چاہوں گا تو دوں گا، نہیں چاہوں گا تو نہیں دوں گا. ہر مریض شفا یاب نہیں ہوتا، ہر کلی پھول نہیں بنتی، ہر دانہ گلزار نہیں ہوتا، ہر امتحان دینے والا کامیاب نہیں ہوتا، ہر میدان میں اترنے والا فاتح نہیں ہوتا. محنت میں تو کسی کی کمی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا فرمان ہے ما نشاء لمن نريد، جسے چاہوں گا دوں گا، جتنا چاہوں گا دوں گا. وعدہ کوئی نہیں، ادھر وعدہ ہے اطلبنی، تو میری طلب کر. میں وعدہ کرتا ہوں تجدنی، تو مجھے پالے گا، میں تجھے مل جاؤں گا. میں ملا تو کیا ہوگا؟ فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے پا لیا تو تجھے سب کچھ مل گیا. وَإِنْ خُذْتَنِي، اگر میں نہ ملا تو کیا ہوگا؟ فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، تو ساری دنیا بھی ہار گیا اور آخرت بھی ہار گیا، کچھ نہ لے کے گیا. مجھے تلاش کر، میں تیرے انتظار میں ہوں. دن رات میرے در کھلے ہوئے ہیں. دنیا کے بادشاہ سرے شام دروازے بند کروا دیتے ہیں، اندر سوئیں یا جاگیں ان کے در بند ہو جاتے ہیں، اور تمہارے رب کا در شام کو خاص طور پہ کھل جاتا ہے. دن میں بھی بند نہیں، رات کو بھی بند نہیں. اور رات کو خصوصی دروازے کھل جاتے ہیں. وہ نہ دن میں سوتا ہے نہ رات کو سوتا ہے. اسے انتظار ہے کہ یہ بندے اور بندی کب مجھے پکاریں گے، کہیں مجھے لبیک کہنے میں دیر نہ ہو جائے، اس لیے ہر وقت وہ انتظار میں رہتا ہے. ابن آدم اذکرک وتنسانی، میرے بندے میں تمہیں کبھی نہیں بھولتا، کوئی مجھے بھولتا ہے. آپ نے دیکھا ماں باپ اولاد کو نہیں بھولتے، ہمیشہ اولادیں ماں باپ بھلاتی ہیں. اور ماں نے تو پالا ہے، وہ کیسے بھولا دے؟ پلنے والے بھولتے ہیں، پالنے والے نہیں بھولتے. تو ماں کو پالنے کا ذریعہ ہے، جو رب اصل رب ہے وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تو ہی مجھے بھولتا ہے. ان ذکرتنی ذکرتک، تو مجھے یاد رکھتا ہے میں تمہیں یاد رکھتا ہوں. وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تمہیں یاد رکھتا ہوں. توالونی،
او والی تو نے سارے جہان سے دوستیاں لگائیں، کہیں تو وفا نہ پا سکا، ایک دفعہ مجھ سے بھی دوستی لگا کے دیکھ لے. کفا باللہ ولیہ، میرے جیسا تمہیں دوست کوئی نہ ملے گا. تو نے بڑے بڑے پہرے دار کھڑے کیے، وہ تیرے خلاف کھڑے ہو گئے بندوقیں لے کر. کبھی مجھے بھی پہرے دار بنا کے دیکھ، میرے جیسا حفاظت کرنے والا کوئی نہ پائے گا. کفا باللہ حفیظا. تو نے بڑے بڑے رازدار بنائے، بڑے بڑے شریک غم بنائے، پر جب ان پر اپنے غم پڑے تو وہ تیرے غم بھی بھول گئے. میں مجھے اپنی پڑی ہے تو اپنی نظر میں اپنی نظر ہوں. بیوی چھوڑ گئی ماں، باپ چھوڑ گئے بھائی، تجھے کوئی ایسا نہ ملا جو تیری ہائے پر ہائے کہے، تیری ہائے پر لبیک کہے. تیری رات کی فریاد ہو یا دن کی ہو، اندھیرے کی ہو یا اجالے کی ہو، بڑھاپے کی ہو یا جوانی کی ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، ہر دفعہ زور سے ہو یا آہستہ ہو، زبان سے ہو یا دل سے ہو، جو ہر حال میں تیری پکار پہ حاضر ہو جائے، تجھے میرے سوا کوئی نہ ملے گا. کفا باللہ شہیدا. میں ہر وقت حاضر ہوں، مجھے بلانا نہیں پڑتا، میں کہیں سے آتا نہیں ہوں. کسی بڑے کو بلاؤ گے، ٹیلی فون کرو گے، یا خود چل کے جاؤ گے، یا پروانہ بھیجو گے، یا خط بھیجو گے، وہ آگے سویا ہوا ہے، وہ آگے خود بیمار ہے، آگے خود مصیبت زدہ ہے، آگے خود پریشان ہے، اس کے گھر میں مر گئے ہے، یا وہ ویسے ہی بے نیاز ہو گیا، تیرا خیال چھوڑ گیا، بڑا آدمی بن گیا، تعلق ٹوٹ گئے. نہیں مجھے ایسا نہ پاؤ گے، مجھے بلاؤ تو صحیح، مجھے بلاؤ تو صحیح. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یوں میرے بندے، قرآن میں سوالات کیے ہیں، صحابہ نے سوالات کیے، اللہ نے جواب دیے. یسألونک، اے میرے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر، اے میرے نبی آپ جواب دیں اس کا یہ جواب. یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں. قل هو قضاء، میرے نبی آپ فرمائیں اس کا یہ جواب. یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر، اے میرے نبی یہ پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، اے میرے نبی آپ جواب دیں کہ اس کا یہ جواب. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول، یہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، اے میرے نبی آپ فرمائیں اس کا یہ جواب. یہ میں نے آپ کو چند آیات پڑھ کے سنائی. سب اسی طرح ہے. ایک سوال صحابہ کی طرف سے آیا، یہ سارے سوال صحابہ نے کیے، یا رسول اللہ یتیموں کا کیا حکم، مال غنیمت کا کیا حکم، حج کا کیا حکم، یہ سارے ناپاکی کا کیا حکم، شراب کا کیا حکم. ایک سوال صحابہ کی طرف سے آیا، یا رسول اللہ قریب ربنا فننادیہ فنناجیہ ام بعید فننادیہ، یا رسول اللہ ہمارا رب کہاں ہے، دور ہے تو صدا لگائیں، قریب ہے تو مناجات کریں، سرگوشی کریں، کہاں ہے. جیسے اور سوال آئے ایسے یہ سوال ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے سوال کا طرز بدلا، پہلے تھا یسألونک، اب آیا اس کی تعبیر آئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا یسألونک عنی، یسألونک عن اللہ قل هو قریب. پہلے آیات کے مطابق کس طرح آنا چاہیے تھا، یسألونک عن اللہ قل انہ قریب. پہلے طرف وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، لمبی عبارت آئی ہے. یہ کیوں آئی ہے؟ اللہ کو یہ سوال بڑا پسند آیا کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے، اور ایسا پسند آیا کہ بات بڑھا دی، لمبی کر دی. جو بات اچھی لگ رہی ہو نا اس کو بڑھانے کو جی چاہتا ہے، اور جو اچھی نہ لگے تو ہمیں چوپتی کر. تو اللہ کو یہ بات بڑی پسند آئی میرے بارے میں، تو اللہ نے لمبا جملہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کتنے الفاظ بڑھائے. ہمیں پہلے لائے اپنے آپ کو، عبادی عنی، میرے بندے پوچھے میرے بارے میں. اپنا نام بعد میں لائے، ہمارا نام پہلے لائے. ہمارا نام پہلے لا کر کے اظہار محبت ہے کہ تم مجھے بڑے اچھے لگے تو میرے بارے میں پوچھ رہے ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب یہ میرے بندے پوچھیں آپ سے میرے بارے میں، تو اب آپ
پیچھے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب جواب یوں ہونا چاہیے تھا قل انہ قریب، اے میرے نبی تو کیسے وہ قریب ہے. لیکن جب یہ سوال آیا کہ ہمارا رب کہاں ہے تو اللہ پاک کو یہ سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ خود مسجد میں جیسے اتر آیا اور خود قبل اس کے کہ ہمارا نبی بولے اللہ خود بولا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میرا نبی تو چپ کر اس کا جواب مجھے خود دینے دے. فَإِنِّي قریب، اے میرے بندے میں قریب ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ ہوں. یہ بھائی پوچھتے ہیں اس سے بھائی مولوی صاحب کہاں ہیں؟ تو یہ کہتا ہے یہ بیٹھے ہیں. اور اگر ان کے بولنے سے پہلے میں کہوں جی میں حاضر ہوں تو یہ میں نے ان کی عزت کی ہے، میں نے ان کا احترام کیا ہے. تو یہ ایسے ہی تھا. سوال ادھر ہو رہا ہے یا رسول اللہ رب کہاں ہے؟ جواب دینے خود آ گیا میرے نبی تو چپ کر میں جواب دیتا ہوں. میرے بندو میں قریب ہوں، کبھی بلاؤ گے تو لبیک میں دیر نہ ہوگی. تو نے جہان سے دوستی لگائی، کبھی مجھ سے بھی تو دوستی لگا کے دیکھ. تو نے بڑے پاپڑ دے لے مخلوق کی خاطر، کبھی میری خاطر بھی تو دیکھ. ادھر تو چل کے آ کفا باللہ وکیلا، کتنے وکیل تو نہیں کیے سب دغا دے گئے. مجھے وکیل بنا، میرے جیسا کوئی نہیں تیرا کیس لڑنے والا. تو نے کتنے نگہبان قائم کیے. کبھی مجھے تو بھی کر کفا باللہ حفیظا، کبھی مجھے دوست بنا کفا باللہ ولیہ، مجھے رازدار بنا، مجھے ہمدم بنا، مجھے حاضر باش بنا کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ ولیہ، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ شہیدا. مجھے مدد کے لیے بلا کفا باللہ نصیرا، کفا بربک ہادیا ونصیرا. کفا 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 کی اللہ نے پکار کر دی قرآن میں. پھر آخر میں کہا الیس اللہ بکاف عبدا، اب بتاؤ حافظہ بازیو اب بھی میں تمہیں کافی نہیں ہوں، اب بھی میرے علاوہ کسی اور کی ضرورت ہے. میں ایسا لولا لنگڑا نہیں ہوں کہ میں مل جاؤں تو پھر کسی اور کو بھی بلاؤ. نہیں نہیں، مجھے بلا لو، میں اکیلا کافی ہوں. مشرق تیرے رب کا، مغرب تیرے رب کا، شمال تیرے رب کا، جنوب تیرے رب کا. للہ المشرق والمغرب، مشرق اس کا، مغرب اس کا. رب المشرقین و رب المغربین، شمال اس کا، جنوب اس کا، شرق اس کا، غرب اس کا. رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، آسمانوں کا رب، عرش کا رب. رب الارضین السبع وما اخللنا، زمینوں کا رب، جو کچھ زمین کے اوپر ہے اس کا رب. رب الریاح وما اذرینا، ہواؤں کا رب اور ہواؤں میں اڑنے والے تنکے اور ذرات کا رب. سورج کا رب، سورج کی شعاؤں کا رب. چاند کا رب، چاند کی کرنوں کا رب. ستاروں کا رب، ستاروں کی جھلملاہٹ کا رب. پانیوں کا رب اور پانی کی موجوں کا رب، اس کی طغیانیوں کا رب، اس کی نشاط اور کرواہٹ کا رب. رگوں اور چشموں کا رب، پتوں اور درختوں کا رب، ہواؤں اور فضاؤں کا رب، پرندوں اور پکھروں کا رب، پتنگوں اور پروانوں کا رب، مچھلیوں اور شیروں کا رب، چوہے اور گیدڑ کا رب، جبریل اور میکائیل کا رب، موسیٰ اور عیسیٰ کا رب، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے. للہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه اللہ. مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا. ادھر دیکھو تو اللہ، ادھر دیکھو تو اللہ، ادھر دیکھو تو اللہ، ادھر دیکھو تو اللہ، اوپر دیکھو تو اللہ، آگے دیکھو تو اللہ، دائیں دیکھو تو اللہ، بائیں دیکھو تو اللہ. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. میں تمہیں تیری ذات اپنا آپ کو دکھا دوں گا، پتے پتے میں تمہیں اپنا آپ دکھا دوں گا. اور کہیں سے وہ آنکھ لے کے آ جو کسی کی بیٹی کو نہ دیکھتے ہو، وہ آنکھ لے کے آئے جو کسی کی بہن کو نہ دیکھتی ہو، وہ آنکھ پیدا کر جو کسی کی بیوی پہ نہ اٹھتی ہو، کسی کی ماں پہ نہ اٹھتی ہو. وہ آنکھ لے آ، میں تجھے بچے میں اپنا آپ دکھا سکتا ہوں. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. میں تمہارے اندر بستا ہوں پر آنکھ لاؤ، آنکھ جو حرام نہ دیکھے. پتا پتا میری تصویر پڑتا ہے إن من شيء إلا يسبح بحمده كل شيء كل قد علم صلاته وتسبيحه تسبح له السماوات السبع والأرضين والأرض ومن فيهن. ساتوں آسمان، زمینیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اور چپا چپا اور پتا پتا اور ایک ایک رگ، ہر پانی، پانی کا قطرہ، قطرے کے مالیکول، ایک ایک شے تیرے رب کی تصویر پڑتی ہے. کہیں سے وہ کان لا جو گانا نہ سنتے ہوں. میں تجھے تصویر سنوا دوں گا ان ذرات کو. سبحان اللہ کہتا تو سن سکتا ہے، پر وہ کان خرید کے لا جو فاحشہ عورتوں کے گانے پہ سر نہ گھومتے ہوں، جو مراٹھی کے طبلے کی چھاپ پہ
قدم نہ تھرکتے ہوں، کان نہ لگتے ہوں، وہ کان کہیں سے مجھے دو، یہ ساری کائنات تمہیں سچی پڑتی سنائی دے گی، ذرہ ذرہ میری ذات کی گواہی دے گا، چپا چپا تیرے رب کی گواہ، پھیلے ہوئے میدان، چٹیل صحرا، گھنے باغات، سبز پوش پہاڑ، برف پوش چوٹیاں، کالے سیاہ پہاڑ، چمکتے ہوئے ہیرے اور تیرتی ہوئی مچھلیاں، اڑتے ہوئے پرندے، پھیلا ہوا آسمان، چمکتا ہوا سورج، اندھیری تاریخ رات، ایک ایک شے بتائے گی کہ کائنات کا ایک رب ہے جس کے ہاتھ میں زمین بھی، الارض جميعا قبضته، جس کے ہاتھ میں آسمان بھی، والسماء مطویات بیمینہ، جس کے ہاتھ میں رات بھی، یولج اللیل فی النہار، جس کے ہاتھ میں دن بھی، یولج النہار فی اللیل، جس کی قدرت میں سمندر بھی، هو الذی سخر البحر، جس کے امر کے نیچے دریا بھی، وسخر لکم الانہار، جس کی طاقت کے تحت مشرق اور مغرب بھی، رب المشرق والمغرب، جس کی قدرت میں آسمان کی بلندی بھی، والسماء رفعها، جس کی طاقت سے بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا، بغیر عمد ترونہا، وہ رب جس کی طاقت سے دانا پھٹا، ان اللہ خالق الحب والنوا، وہ رب جس کی قدرت سے جڑ نیچے گئی، تنا اور کوپل اوپر گئی، دانا پھٹا، گٹھلی پھٹی، کوپل نکلی، جڑ نیچے گئی، وہ رب ہے جو جڑ کے لیے قرات رہتا ہے، کائنات کا ایک رب ہے جس کے ہاتھ میں زمین بھی ہے، الارض جميعا، اس کی چھتم کے ساتھ پریشر کے ساتھ پانی کو اوپر لے جاتی ہے، ہمارا رب وہ رب ہے جو شیشم کے درخت کے آخری پتے پر بھی زمین کے پانی کو بغیر پمپ کے اوپر پہنچا چکا ہے، جو پانی جڑ میں نظر آئے گا وہی پانی اوپر کے پتے میں نظر آئے گا، وہ پتے پتے کا رب، ذرے ذرے کا رب، آفتاب کا رب، کائنات کا رب، انسانوں کا رب، فرشتوں کا رب، بے مثل بے مثال، شریف کوئی نہیں، مشیر کوئی نہیں، مددگار کوئی نہیں، کسی سے پوچھتا نہیں، کسی سے پوچھتا نہیں، کسی سے مشورہ نہیں لیتا، کسی سے مدد نہیں لیتا، اس کی محتاجی کوئی نہیں، انسان اس کی ضرورت نہیں، نبی اس کی ضرورت نہیں، قرآن اس کی ضرورت نہیں، انجیل اس کی ضرورت نہیں، تورات اس کی ضرورت نہیں، عرش کا محتاج نہیں، فرش کا محتاج نہیں، جبریل کا محتاج نہیں، میکائیل کا محتاج نہیں، اسرائیل و اسرافیل کا محتاج نہیں، لوح و قلم کا محتاج نہیں، جنت و جہنم کا محتاج نہیں، ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں، ہواؤں کا محتاج نہیں، پانی کا محتاج نہیں، لم يتخذ صاحبہ بیربونی ولا ولدا بیلا کوئی لا یحلون الزمان، زمانے کی قید سے پاک ہے، لا یشتمل علیہ الزمان، زمانے کی قید سے پاک ہے، لا یحویہ مکان، مکان کی قید سے پاک ہے، نہ گھر کی ضرورت، نہ چھت چاہیے، نہ فرش چاہیے، نہ ستون چاہیے، نہ شرق و غرب چاہیے، نہ روٹی، نہ پانی، نہ سونا، نہ اونگ، نہ تھکن، نہ تھکاوٹ، لا تاخذہ سنہ، کوئی نہیں، ولا نوم، سوئی نہیں، ولا یعودہ حفظہما، تھکے نہیں، نہ انگڑائی لے، نہ جمائی لے، لا تحسبن اللہ غافلا، غافل نہیں، ما هم بموجودين، عاجز نہیں، لا يعذر من ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، جاہل نہیں، عاجز نہیں، غافل نہیں، تھکتا نہیں، کھاتا نہیں، سوتا نہیں، پیتا نہیں، اونگتا نہیں، مددگار کوئی نہیں، محافظ کوئی نہیں، سردار کوئی نہیں، بیوی کوئی نہیں، بچہ کوئی نہیں، مشیر کوئی نہیں، وزیر کوئی نہیں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو اکیلا، اللہ لا الہ الا هو اکیلا، وإلهكم إله واحد أكيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو أكيلا، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو أكيلا أكيلا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، الله لا إله إلا له الأسماء الحسنى تنهى أكيلا، هو الله الذي لا إله إلا هو تنهى أكيلا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وہ ایک ہے، شریک کوئی نہیں۔ دیکھو توحید کے تین مطالبے ہیں، توحید کا مطالبہ اتنا نہیں کہ اللہ اکیلا ہے، توحید کے تین مطالبے ہیں، اللہ اکیلا ہے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اکیلا مالک، اکیلا مالک، کب سے چلایا؟ بلا بدایا، کوئی ابتدا نہیں، کب تک چلائے گا؟ بلا نہایا، کوئی انتہا نہیں، نہ اس کی ذات کی ابتدا نہ انتہا، نہ اس کی طاقت کی ابتدا نہ انتہا، نہ اس کے ملک کی ابتدا نہ انتہا، نہ اس کے علم کی ابتدا نہ انتہا، نہ اس کی شہنشاہی کی ابتدا نہ انتہا، نہ اس کے خزانوں کی ابتدا نہ انتہا، نہ اس کی قدرت کی ابتدا نہ انتہا، وہ قادر باقی سب مقدور، وہ جابر باقی سب مجبور، وہ قاہر باقی سب مقہور، وہ ناصر باقی سب منصور، وہ مالک باقی سب مملوک، وہ راحم باقی سب مرحوم، وہ رب باقی سب مربوب، وہ مالک باقی سب مملوک، وہ حافظ باقی سب محفوظ،
اکیلا لا الہ الا اللہ، پہلا توحید کا مطالبہ، قل هو اللہ احد، احد اکیلا مالک، اکیلا مالک، اللہ اللہ. یہ لفظ اللہ بھی عجیب ہے، کسی لفظ میں سے ایک حرف نکال تو مطلب بدل جائے، مطلب بدل جاتا. جمیل، میں اپنی مثال طارق جمیل، جمیل کی جا نکال دو تو جمل ہو جائے گا. جمیل کا مطلب خوبصورت، جمل کا مطلب اونٹ. کتنا مطلب بدل گیا؟ کتنا مطلب بدل گیا؟ اللہ 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 وہ اس میں ذات ہے جس کا جو بھی نکال دو دلالت اللہ پہ رہتی ہے. میں پہلا الف ہٹانے لگا ہوں، اللہ کا پہلا الف ہٹا دیا، پیچھے رہ گیا للہ. قرآن کھولا تو نظر آیا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. میں اس کا اگلا لام ہٹا دیتا ہوں، الف کو پہلے ہٹایا، اب لام بھی ہٹا دیا تو پیچھے رہ گیا لہو. لہو قرآن پر نظر کوئی تو آیت الکرسی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. میں نے اس کا پہلے دو حرف ہٹائے، اب پچھلا لام ہٹا دیتا ہوں تو پیچھے رہ گیا الہ. تو قرآن کھول کے دیکھا تو نظر آیا وہ الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ. پھر میں سارا کچھ ہٹا دیتا ہوں، الف بھی دو لام بھی، صرف ہو کی آواز رہتی ہے. تو قرآن سنو، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، هو اللہ الذی لا الہ الا هو. اپنی آواز کے ساتھ بھی اپنی ذات سے دلالت کروائی، ایسا نام اپنا پسند فرمایا. آپ نے زمین کی راہ ہٹائی تو جمل بن گیا، اونٹ بن گیا. زمین سے اونٹ بن گیا، حسین سے اونٹ بن گیا. میرے اللہ کا کہ نام کا الف ہٹاؤ تو بھی اللہ، لام ہٹاؤ تو بھی اللہ، پچھلا لام ہٹاؤ تو بھی اللہ، دونوں لام الف ہٹاؤ وہاں پر بھی اللہ ہی اللہ ہے. میرے بھائیو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اللہ سے دوستی لگاؤ. کوئی ہم نیا فرقہ لے کے نہیں آ گئے، کوئی نیا مذہب لے کے نہیں، کوئی نئی جماعت نہیں آ گئی. پرانا سبق ہے، بھول بھٹک گئے. اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ کو پہچانو کہ میرا اللہ کیسا ہے. ساری چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کے فیصلے چلتے ہیں. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. ذرا قرآن کو سنو، یفعل اللہ ما یشاء وربک یخلق ما یشاء ویختار یهدی من یشاء ویضل من یشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يختص برحمته من يشاء يعيد بنصره من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. یہ لا الہ الا اللہ کا مطالبہ ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ پہ کسی کا پریشر کوئی نہیں، اللہ پہ کسی کا پریشر کوئی نہیں، اللہ کسی کے زیر اثر کوئی نہیں. وہ سمجھ ہے، سمجھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے بنانے کی ضرورت پڑی. آپ نے کہا کون بنائے گا میرا ممبر؟ ایک صحابی کھڑا جی میں بناؤں گا. آپ نے کہا تیرا نام کیا؟ جی فلان بیٹھ جا. پھر آپ نے کہا میرا ممبر کون بنائے گا؟ دوسرے صحابی کھڑے جی میں بناؤں گا. تیرا کیا نام ہے؟ جی فلان کا بیٹھ جا. پھر آپ نے میرا ممبر کون ہے؟ پھر آپ نے کہا میرا ممبر کون بنائے گا؟ پھر صحابی کھڑے کہ یا رسول اللہ انشاءاللہ میں بناؤں گا. کہاں تو بنائے گا؟ بتا تیرا کیا نام ہے؟ جی ابراہیم. جس صحابی نے انشاءاللہ کہا ہم نے کہا تو میرا ممبر بنائیے، نہیں بنائیں گے. ہاں اس کا مطالبہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، بے عیب تمام صفات کا مالک، بے عیب تمام صفات کا مالک، کوئی عیب نہیں. لم یلد ولم یولد، مخلوق ہونا ضعف کی علامت، کمزوری کی علامت، مٹ جانے کی علامت. لہذا اللہ نے کہا لم یلد ولم یولد، نہ کوئی میرا اوپر سلسلہ ہے نہ کوئی میرا نیچے سلسلہ ہے، نہ میں کہیں سے آیا نہ کوئی مجھ سے نکلا، نہ میں کہیں سے نکلا نہ کوئی مجھ سے نکلا، نہ میرا کوئی بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی نہ باپ نہ اماں نہ دادا، نہ کسی سے ملک لیا نہ کوئی مجھ سے ملک لے سکتا ہے. میں ہی ہوں زمین کا بادشاہ، آسمانوں کا بادشاہ، عرش عظیم کا بادشاہ، شرق و غرب کا بادشاہ، شمال و جنوب کا بادشاہ، ہواؤں اور پانیوں کا بادشاہ، سمندر اور دریاؤں کا بادشاہ، سورج اور چاند کا بادشاہ، انسان اور جنات کا بادشاہ. اور وہ بادشاہ ہے جو اپنی بادشاہی سے حاصل نہیں ہے. ایک ذرہ بھی حرکت کرے تو اس کی نظر کے سامنے ہے. دن کا اجالا رات کا اندھیرا اس کی نظر میں برابر ہے. کیسا دیکھتا ہے؟ اس کی اپنی مثال سنو. کہاں کالا پہاڑ، کالی چونٹی، کالا پتھر.
काली रात, यरा, दबील, अन्नमला, अस्सौदा, अलसखर, अस्सम्मा, फिल्लैला, अज़्ज़ल्मा, जंगल घना, उसमें काला पहाड़, उस पर दरख्तों का साया, उसमें काला पत्थर, उस पर एक काली चींटी, अल्लाह वो अर्शों पर चींटी उतने अंधेरों में खुद काली होकर उस काले पत्थर पे चल रही। तो आपके रब का ये दावा नहीं कि मैं चींटी देख रहा हूँ, आपका रब ये दावा कर रहा है कि चींटी के हकीर कदमों से उस काले पत्थर पर काली रात में, काले अंधेरे में जो लकीर बन रही है, मैं वो लकीर भी देख रहा हूँ। ये जो यूं क्या नहीं, इससे एक लकीर पड़ गई है, वो लाओ शीशा नजर आएगी, आला लाओ नजर आएगी। अल्लाह अर्शों पर बगैर आने के काले रात में, काली रात, काला पहाड़, काला पत्थर, काला जंगल और चलने वाली एक चींटी नहीं, खरब चींटियां हैं, सबको देख रहे हैं कहाँ जा रही, किसको रोटी मिल गई, किसको मिलनी है, किसको दाना पहुंचा, किसको पहुंचना है। सिफात कामिल, अल-मलिक अल-कुद्दूस, अस्सलाम अल-मुक़्मिन, अल-मुहैमिन अल-अज़ीज़, الجبار المتكبر، الخالق الباري، المصور الغفار، القهار الغفار، الرزاق الفتاح، العليم القادر، الباسط الخاطب، الرافع المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، العلي الكبير، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المد المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، البالي المتعال، البر الصباب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور جل جلاله. یہ ساری خوبصورت صفات کا مالک ہے. یہ ہے صفات ساری، کوئی شریک نہیں. پہلا مطالبہ توحید کا، دوسرا مطالبہ تمام صفات اندر اور کوئی عیب بھی نہیں، پاک سبحان. تیسرا توحید کا مطالبہ، اس کا کوئی مثل نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ اخلاص 3 مطالبے کر رہی ہے، سورہ اخلاص 3 باتیں مانگ رہی ہے. ایک مانو، صفات کا مظہر مانو، کوئی اس جیسا مت مانو، اس کی کوئی شریک نہیں. لیس کمثلہ شیء، الفرد لا ند له، الملك لا شريك له، الفرد لا ند له، فلا کوئی مشابه نہیں، لا مثل له، لا مثال له، لا شبه له، لا شبيه له، لا بديل له، لا عديل له، لا نظير له. یہ سب الفاظ ہیں مبارک نکلے ہوئے کہ اس جو ایک مطلب پر دلالت کر رہے ہیں. کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی شبیہ نہیں، لہذا ایک اکیلا سارے جہان کا مالک ہے. بھائیو، ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ اس اللہ سے دوستی لگا لو، سب دکھ درد دور کر دے گا. اس اللہ کو اپنا بناؤ جو خود پہل کر چکا ہے ہمیں چاہ چکا ہے، ہمارے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. اور میں زمین پوچھتی اللہ اجازت ہے میں پھنس جاؤں، حافظ آباد نکل جاؤں، سمندر پوچھتے ہم چڑھ جائیں، پاکستان کو ڈبو دیں، فرشتے پوچھتے ہم اتر جائیں، پھر ہلاک کر دیں. اور جس میں مسند احمد کی روایت بتا رہا ہوں، ما من يوم الا والبحر يستأذن ربه في ان يغرق ابن آدم والارض تستأذن في ان تبتلعه والملائكة تستأذن في ان تعاجله وتهلكه. زمین کا مطالبہ، اجازت ہے میں پھنستی ہوں. آسمان کا مطالبہ، فرشتوں کا اجازت ہے ہم اترتے ہیں. سمندروں کا مطالبہ، اجازت دے ہم ان کو نگلتے ہیں. اللہ کا فرمان، چپ رہو، پیچھے ہٹ جاؤ، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. دعوا عبدی فانا اعلم بعبدی منکم اذ انشأته بيدي ان اتانی نہارا قبلته ان اتانی لیلا قبلته. کوئی رات تو حافظ آباد پہ آئے گی کہ یہ توبہ کریں گے، کوئی رات کوئی دن تو ان پہ آئے گا کہ یہ توبہ کریں گے. جب توبہ کریں گے میری باہیں کھلی پائیں گے، میرا دامن کھلا پائیں گے. اتنا اللہ کی قسم ماں کو روٹھے بچے کا انتظار نہیں ہوتا لوٹ آئے جتنا اللہ کو انتظار ہے اس مجمع کا کہ یہ توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ جائے. تو ہم اپنے اللہ کو اپنا بنائیں جو ہمارا پہلے ہی بننے کے لیے آواز لگا رہا ہے کہ بھائیو توبہ کرو اس مالک کی بارگاہ میں
جسے آج تک ناراض کیا اور اس نے پھر بھی سورج کو چمکنے کا حکم دے رکھا. ان آنکھوں نے کتنا غلط دیکھا پھر بھی اس نے شمع نہ بجھائی. ان کانوں نے کتنا غلط سنا پھر بھی اس نے ٹیلی فون کے تار نہ کاٹے. ان ہاتھوں نے کیا کیا ظلم نہ کیا پھر بھی اس نے ان کو مخلوق جگہ نہ کیا. یہ پاؤں کہاں کہاں چل کے گئے پھر بھی اس نے ان کو چھل نہ کیا. اس زبان نے کیا کیا جھوٹ بولے پر اس نے اس کو گنگ نہ کیا. اس دل نے کتنا غیروں سے جی لگایا پر پھر بھی اس نے دل کو مردہ نہ کیا. اس دماغ نے کیا کیا دنیا کے منصوبے بنائے اور کبھی اللہ سے تعلق کا منصوبہ نہ سوچا اور اس نے دماغ کو ماؤس نہ کیا. اس پیٹ میں کیا کیا حرام لقمے گئے پر اس نے کبھی آنکھیں نہ پھاڑی میرا نہ پھڑا. وہ اللہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. اور کیا بتاؤں من تقرب الیہ جب کوئی میری طرف چل کے آنے لگتا ہے حافظ آبادی ملتانی لاہوری پشوری کوئی نہیں جب کوئی مرد عورت میری طرف جب چل کے آتے ہیں اللہ توبہ تو میں اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہوں اور آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں. آجا ہم تو کب کے انتظار میں تھے. بھائیو شرب کی بارگاہ میں توبہ کرو جس کی اتنی نافرمانی کے باوجود بھی اس نے ہمیں زندگی بھی بخشی عقل بھی بخشی. سورج کو چمکایا ہواؤں کو چلایا پھولوں کو مہکایا اور لاکھوں کروڑوں اربوں جانوروں کے خون نکال کر آپ کے دسترخوانوں کو سجایا. منہ کے ذائقے آپ کے بدلتا رہا. کیا پھل پھول سبزیاں کیا دودھ پانی شربت آپ کے دسترخوان پیشتے رہے. تو یہ میرا بندہ میری مان لے اور ہم ہر قدم پہ دغا دیے ہر قدم پہ دھوکہ دیے اور پھر میں انتظار میں رہا کہ کب آئے گا. اور ایسی مزے کی بات ہے ادھر توبہ ادھر معافی ادھر توبہ ادھر معافی. انتظار نہیں کرتا کہ پہلے دیکھ لوں کچی تو پکی ہے تو پھر معاف کروں گا کچی ہے تو نہیں کروں گا. ادھر توبہ ادھر معافی. ایسا رب کہاں سے کوئی آئے گا. اچھا ٹوٹ گئی پھر توبہ پھر معافی ٹوٹ گئی پھر توبہ پھر معافی. عقل تولا اس لفظ کا میں آپ کو ترجمہ سناؤں. یہ راڈ 100 دفعہ ٹوٹ جائے تو اس کو آپ وہ ہم لگائیں گے اس کو جوڑ لگائیں گے. تو اگر اس پر کوئی ایسا نکل پالش ہو جائے جس سے جوڑ نظر نہ آئے پورا ایک ہی راڈ نظر آ جائے تو یہ نظر آ رہا ہے تو پتہ لگے گا ٹوٹا ہوا کوئی نہیں. انہیں توبہ ٹوٹ گئی اب آیا دوبارہ برتن لے کے اللہ ٹوٹ گئی جوڑ دے. عقل تولا اگر تیری توبہ کا برتن 1000 دفعہ بھی ٹوٹا 1,00,000 دفعہ بھی ٹوٹا جب بھی تو آئے گا میں ایسا جوڑ لگاؤں گا اور رحمت کا ایسا پالش کروں گا کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ توبہ 1000 دفعہ ٹوٹ چکی ہے. یوں لگے گا جیسے پہلی ہی توبہ ہے اس سے پہلے کوئی نہیں. 1,00,000 دفعہ ٹوٹ گئی پھر بھی ایسا پلستر کروں گا اور ایسی رحمت کا پردہ ڈالوں گا کہ نظر آئے گا پہلے کوئی نہیں پہلی ہی دفعہ آنسو بہ رہے ہیں پہلی ہی ہائے نکلی ہے. ارے میرے بھائیو اس کرتے کو دھونا تو 2 بالٹی پانی چاہیے اور اللہ کہتا ہے ایک آنسو کا قطرہ دے دے تیرے کٹورے کر دے آنکھوں کے میں تیرے 70 سال کے ایسے دھو دوں گا کہ ایک دھبا نظر نہیں آئے گا. اور اگر کوئی اتنا تنگ دل ہے کہ تیرا آنسو نہیں نکلتا تو ہائے کر کے کہہ دے ہائے میرے مولا معاف کر دے میں تیری ہائے میں ایسی برسات ڈال دوں گا کہ تیرے 100 سال کے گناہوں کو دھو کے تجھے اس طرح بنا دوں گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. میرے بھائیو ہم یہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں ساری دنیا کے سامنے. اللہ ناراض ہو چکا ہے توبہ کرو. روٹھا پڑا ہے توبہ کرو. اس کو مناؤ اس کے سامنے جھکو. تو کون سا مسلمان ہے جو کہہ سکتا ہے کہ تبلیغ والے نام دین کر لے. یہ کون سا میں نے نیا دین بیان کیا ہے. پھر اللہ کے بغیر پناہ کوئی نہیں. تو راستہ بتا رہا ہوں توبہ کرو تاکہ پچھلا صاف ہو جائے. اگلا قدم کیا کرنا ہے وہ چلنے کا دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ. دوسرا حصہ کہ اللہ نہ کسی سید کو جانتا نہ کسی قریشی کو جانتا نہ کسی پٹھان کو جانتا نہ کسی ارائی کو جانتا نہ کسی تارڑ کو جانتا نہ کسی مرڑ کو جانتا ہے. کسی کو مارس کو نہیں جانتا وہ صرف اپنے محمد کو جانتا ہے. جو محمد ہی بنے گا اس کا پیارا ہو جائے گا. جو نہیں بنے گا ابو لہب چاچا سردار ہو کے مردود. تبت یدا ابی لہب وتب. قرآن پڑھا ہے نا میں نے. ابو لہب خوبصورتی کی وجہ سے کہتے تھے ابو لہب خوبصورت تھا. نام ہے عبد العزا. لقب پڑا حسن کی وجہ سے ابو لہب. قرآن بولا نہیں بس صورت ہے کافر ہے میرے نبی کا منکر ہے. یہ بھی دو میں بیوی بھی دو امرأتہ حمالۃ الحطب. دونوں کو پھینکو جہنم میں. یہ بلال کون ہے؟ غلام. کس کا بیٹا؟ غلام کا. کون ہے؟ حبشی. کس کا بیٹا؟ حبشی کا.
عرب اعلیٰ خاندان ہے، یہ بات ناقابل تردید ہے. عرب اعلیٰ ہیں، عجم ادنا ہے نسل کے لحاظ. تو پھر اجمیوں میں بھی نسلیں اعلیٰ ہیں، ادنا ہیں. اور بلال تو حبشی نسل میں سے ہے جو سب سے ادنا نسل ہے. دنیاوی لحاظ سے کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی کا فرمان ہے عرب کو عجم پہ کوئی فضیلت نہیں، کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے. جو ماحول کی بات ہے اس کے مطابق کہہ رہا ہوں. تو بلال تو حبشی کے بیٹے ہیں، غلام کے بیٹے ہیں. لیکن سنو اللہ کے رسول کا فرمان. آپ نے فرمایا اول من ينشق عنه القبر انا، سب سے پہلے قبر پھٹے گی میرے وجود کو اور میں سب سے پہلے نکلوں گا. میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا. اور بلال رضی اللہ عنہ کی قبر شام میں ہے، نہیں وہاں سے نہیں کہا، بلال میرے قدموں سے نکلے گا. ایک واحد انسان ہے کائنات میں جو اپنی قبر سے نہیں اٹھے گا، وہ روضہ مبارک سے اٹھایا جائے گا. اور کیا کرے گا کہ نکلتے ہی کانوں میں انگلی دے کے اذان شروع کر دے. مدینے والا کام شروع. سارا جہان میدان حشر میں پیدل چلے گا. آپ نے کہا میں براق پہ چلوں گا اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کر میرے آگے آگے چلے گا. تو محمدی بن گیا، محمدی. تیسری فضیلت، میدان حشر سے جنت کو چلے. ساری امت جنت کے در پر کھڑی ہوئی ہے. آج اپنے نبی کی شان دیکھنا، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا. دیکھنا آج تو میری تمہیں سنت کی عظمت نظر نہیں آ رہی. سنت بھی خیر ہے جی، کوئی گل سنت بھی خیر ہے جی، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو گناہ تو کوئی نہیں. ساتھ فتویٰ بھی جیب میں ہے. ووٹوں یہ سیاستدانوں سے پوچھو کہ ایک ووٹ کی کتنی قیمت ہے. سیاستدانوں سے نہ سیکھی سنت کی قدر، جو ایک ووٹ کے لیے بازی لگا دیتے ہیں کہ کیا پتہ اسی کو جیت اور ہار ہو. اللہ کی قسم ہے ایک سنت سے قیامت کے دن ہار جیت دیکھ لو گے. لکھ لو میری بات اپنے دل میں، کل قیامت کے دن پوچھ لینا کہ میں جھوٹا ہوں کہ سچا ہوں. جیسے ایک ووٹ پہ ہار جیت کے نقشے قائم ہوتے ہیں، ایک نمبر کی کمی زیادتی سے پاس فیل کی ترتیبیں بنتی ہیں، ایسے ہی قیامت کے دن ایک سنت کی کمی زیادتی سے عزت ذلت کے میدان دیکھو گے قائم ہوتے ہوئے. مصیبت یہ محبت نہیں، محبت ہو تو سنت پہ آدمی آتا، محبت ہی کوئی نہیں. نام رکھا غلام رسول، کام سارے ہی نافرمانی کے. زندگی ہے غلامی، دعویٰ نہیں ہے. کس کی سنت کا انکار کر دیا، کس کی سنت کو ہلکا سمجھا. جس کے وجود کی اللہ قسم کھائے، اللہ کی قسم قرآن نے کسی کے وجود کی قسم نہیں کھائی سوائے ہمارے نبی کے. لعمرک اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم. ارے اس کی سنت کا انکار ہو رہا ہے. خیر یہ کوئی والی محبت بیٹے فتوے نہ لاؤ سڑک سے، تو میں کا فتوے لگا رہا ہوں، میں تو عشق کی بات کر رہا ہوں. ہاں پائے سب کو سید مجنو پھر تو فرصت نیچے سو. لوگوں نے دیکھا کہ مجنو نے کتے کے پاؤں چومے. لوگوں نے کہا پاگل دیوانے، کتے کو کون چومتا ہے، ناپاک بلا ہے. مجنو بولا ای سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفت بول. یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، مجھے اس لیے پیارا لگتا ہے. یہ تو کسی اور کا شعر ہے. میں آپ کو مجنو کا اپنا شعر سناتا ہوں. امر علی دیار دیار لیلا، میں لیلا کی گلیوں سے گزرتا ہوں تو قبل دل جدارا ودل جدارا، میں کبھی یہ پتھر چومتا ہوں کبھی وہ پتھر چومتا ہوں. لوگ کہتے ہیں دیوانے یہ دیواروں کو کون چومتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیارا. ارے پاگلو میں دیوانہ نہیں ہوں، ان پتھروں کے پیچھے سے لیلا کی مہک اٹھ رہی ہے، میں اس لیے دیوانہ ہو کے دیواریں بھی چومنے لگ جاتا ہوں. عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کھیت میں کام کر رہے، ایسے نے کہا ابا جان حضور کا انتقال ہو گیا. وہیں تک کی پھینک دی. اے مولا ہاتھ اٹھائے، تو نے آنکھیں دی تھی کہ تیرے نبی کا دیدار کیا کروں، اسے بلا لیا ہے تو میری آنکھیں بھی بند کر دے، میں آج کے بعد کسی کو نہ دیکھوں. وہی اندھے ہو گئے. ساری زندگی کی بینائی ختم کروا دی کہ بس اب محبوب کے بعد کوئی اور چہرہ نظر نہ آئے. ہمیں تو محبت کوئی نہیں. ربیع الاول آیا تو حضور کی یاد آئی. 12 دن گزرے تو پھر چھٹی، پھر 12 سال چھٹی، وہ بھی خالی دھول ڈھمک کے دھوم دھڑک کے. محبت تو زندگی کا نام ہے، عشق کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے.
کہا میں جنت کی طرف چلوں گا، میں جنت کی طرف چلوں گا، کوئی جنت کا در آج نہیں کھلوا سکتا اللہ کے رسول کے سوا۔ صاحب نے کہا میرے لیے جنت کی سواری آئے گی، میں اس پہ سوار ہوں گا۔ سواری کھڑی ہوگی کہ رسی نیچے گزرے گی، سب کی نظر اسے لیجیے کون پکڑے گا، کون پکڑے گا؟ یہ رسی تو آج حسن کو پکڑانی چاہیے، حسین کو پکڑانی چاہیے جو اولاد ہے، جو سب سے زیادہ حقدار ہے نسب کے لحاظ۔ ابو بکر کو پکڑانی چاہیے جو سب سے زیادہ حقدار ہے ساتھی ہونے کے لحاظ۔ نہیں 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 نہیں، بلال کو پکڑائی جائے، بلال کو بلایا جائے گا اور حضرت بلال کے ہاتھ میں رسی ہوگی اور آپ نے کہا بلال میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ کسی سید قریشی پٹھان کو نہیں جانتا، صرف اپنے محبوب کا ایک پیمانہ قائم کیا ہے، یہ ہے جو اس کے سانچے میں آئے گا وہ میرا، جو اس کے سانچے میں نہیں وہ میرا کوئی نہیں ہے۔ سب سے عظیم و برتر اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے رسالت پہ قسم نہیں کھائی۔ کافر بولے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہنے لگے تو کوئی رسول قبل اس کے کہ ہمارا نبی جواب دیتا اللہ خود آ گیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی تو میرا ہی رسول ہے۔ ایسی قسم کسی نبی پہ نہیں اٹھائی۔ کافر بولے تو شاعر ہے، اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ، تو شاعر ہے ہم تم چھوڑے تو دادے کا دین۔ قرآن پھر پکارا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، قسم ہے مجھے دیکھے اندیکھے کی یہ شاعر نہیں میرا رسول ہے۔ کافر بولے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، تو دیوانہ ہے۔ ہمارے نبی کے بولنے سے پہلے قرآن بولا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک لمجنون، قسم مجھے کلمہ رب سے لکھے کہ میرا نبی دیوانہ نہیں ہے۔ دیکھو تو پھر قرآن کیسے ہمارے نبی کو اوپر بلند کرتا ہے، کیسے اوپر اٹھاتا ہے۔ لہذا اللہ سے بولنا ہے تو نبی سے بولو۔ یہ ہم دوسری محنت کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والی زندگی لاؤ، زندگی ایسے پاکیزہ طریقہ، ایسی پاکیزہ سنت نہ زمین ہے۔ یہ کون سی قابل اعتراض بات ہے اگر ہم نے نئی بات کہی ہے؟ تو نیا دین لائے ہیں، معراج کا سفر۔ پہلے آسمان پہ ملاقات ہو رہی آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے ابراہیم علیہ السلام۔ منتہا سے جبریل بھی ختم، سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کا دربار، عرش پیچھے رہ گیا، 70,000 نور کے پردے اٹھ گئے اور اللہ سامنے آ گیا۔ اب بات ہو رہی ہے اللہ کے نبی کا فرمان سنیں، ایک تجلی اللہ ڈال دے تو ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے، عرش فرش لوح قلم کرسی جنت دوزخ جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل ہر چیز ختم ہو جائے۔ یہ منتہا سے آگے اللہ کا دربار، عرش پیچھے رہ گیا، 70,000 نور کے پردے اٹھ گئے اور اللہ سامنے آ گیا۔ اب بات ہو رہی ہے اللہ کے نبی کا فرمان سنیں، ایک تجلی اللہ ڈال دے تو ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے، عرش فرش لوح قلم کرسی جنت دوزخ جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل ہر چیز ختم ہو جائے۔ یہ کیسا رسول ہے جو اللہ کی تجلیات کو ساری سینے میں ہضم کرتا چلا جا رہا ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وہ رسول ہے جس کے سینے کی وسعت عرش، ساتوں آسمان، لوح اور قلم اور کرسی اور جنت اور جہنم اور زمین اور آسمان اور ملائکہ اور ساری کائنات سے بڑا سینہ رکھتا ہے یہ رسول۔ اچھا، اسی کو سنت کو اب چھوڑنا ہے، اسی کے طریقے کو چھوڑنا ہے۔ یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہا نرم کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے مردہ زندہ کر کے دیے۔ یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے بڑھیا چیز ہے جو کسی کو نہیں دی، وہ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اے میرے نبی قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ سب سے اعلیٰ سارے نام آئے بدل، آدم علیہ السلام آئے بدل گئے، نوح علیہ السلام آئے بدل گئے، ادریس اور شیس اور شعیب اور نوح اور عیسیٰ اور موسیٰ اور ابراہیم اور داؤد اور سلیمان اور لوط اور صالح اور ہود، سارے نبی علیہ السلام آئے، پھر
मुसीबत उतरती गई, फटे उतरती गई। जब आकर तख्ता लगा मोहम्मद रसूलुल्लाह का, कब ये नाकाबिल तब्दील है, जुड़ गया है, नहीं बदल सकता। अल्लाह बकर तो अल्लाह बकर का मैं, क़यामत तक तेरा मेरा नाम इकट्ठा है, जुदा नहीं हो सकता। अब वही मेरे तक पहुंचेगा जो तेरे कदम बकदम चलेगा, बाकी सब मरदूद होकर जहन्नम में गिरा दिए जाएंगे। तो मेरे भाइयों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम वो जिंदगी लाए जो अल्लाह से मिला देती है, जो दुनिया की तस्खीर का रास्ता, जन्नत के तक पहुंचने का रास्ता। एक बद्दू आकर कहने लगा, ये तू क्या बातें करता है, हम बाप दादे का दीन छोड़ के तेरा दीन कबूल कर लेंगे। और ये तू क्या कहता है कि अरब और आजम हमारे गुलाम हो जाएंगे, ये तू क्या कहता है मरते मरते हो जाएंगे फिर उठाए जाएंगे। तो आपने कहा बात यह है कि तू इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा, तू देखेगा कि सारा अरब मेरा ही कलमा पड़ेगा, तू देखेगा कि अरब और अजम मेरी उम्मत का गुलाम बनेगा। बाकी रही तीसरी बात मर के उठने की, तो क़यामत का दिन होगा और तेरी कलाई होगी और मेरा हाथ होगा और मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि याद कर तेरी मेरी मदीने में बात हुई थी। कहेगा मैं नहीं मानता और वापस चला गया। आप दुनिया से उठ गए, अरब में इस्लाम फैल गया, मुसलमान नहीं हुआ। हज़रत उमर के जमाने में ईरान टूटा, रोम टूटा, तो फिर डर गया, कहने लगा दो हो गई, तीसरे जरूर होगी, मुसलमान होते मदीने आ गया। जब ये मस्जिद में आता तो हज़रत उमर खड़े हो जाते, इस्तिक़बाल करते। क्यों? फरमाते लोगों, ये वो शख्स है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि तेरा हाथ पकड़ के तुझे याद दिलाऊंगा, और क़यामत के दिन जिसका हाथ नबी ने पकड़ लिया जन्नत में पहुंचाने से पहले नहीं छोड़ेगा, लिहाजा ये तो पक्का जन्नती है। तो हम ये कह रहे हैं अपनी चलना छुड़ा लो इस माहौल से, इन बंधनों से, इस सियासत से, इस तिजारत से, इस जहाज से जो आज की है, और इसमें हथकड़ी डाल लो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामी की। अपने माथों का झूमर बनाओ नमाजों के सजदे, अपने हाथों की हथकड़ी बनाओ नबी वाली अदालत और आदल, अपने पाँव में जंजीर डालो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी की। अगर दुनिया और आखिरत बनानी है प्लीज मेहनत। अल्लाह ताला ने, मैं हर जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बता रहा हूँ कि हमारा नबी था कैसा, कैसे पता तो चले। इसके बाद अगर कोई सुन्नत को छोड़े तो पता तो चले मैं क्या कर रहा हूँ। हम तो हुज्जत तमाम करें, फकीराना है सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, हम तो अपनी सदा लगा दें। ये वो नबी है जिसकी भेड़ बकरियों तक के नाम हम तक पहुंचे, जिसके ऊंटनियों और घोड़ों के नाम हम तक पहुंच चुके हैं, जिसकी हरकत और सुकून हम तक पहुंची हुई है। मैं हर जगह बता रहा हूँ, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बकरियों का दूध आपके घर में आता था, 9 बकरियां, 10वां बकरा अजवा, जमजम, सुकिया, बरका, वर्षा, इतलाल, इतराफ, रेसा, कुमरा, ये 9 आपको बकरियां थी। और 10वां बकरा था जिसका नाम था यमन। इन 10 बकरियों का दूध शाम को धो के हुजूर के घर में पहुंचाया जाता था। जिस नबी की बकरियों के नाम जो लिखे हुए हों उसके तरीके नहीं लिखे होंगे, पता नहीं रब के लेकर मज राजी। अरे पागल, हुजूर के तरीके पर राजी है। चलते कैसे थे? यख्तु तकफ़्फ़ुअन, थोड़े से कंधे झुका के चलते, ऐसे अकड़ के नहीं चलते थे कि तकब्बुर करके कंधे झुका के, कायनात का सबसे बाइख्तियार इंसान, और कंधे झुके होते थे ताकि कोई यूं न समझे के अकड़ के चल ऐसे झुका। कदम कैसे उठाते थे? गाला कलअन, कदम पूरा उठाते थे। आप तहमत कैसे बांधते थे? आपकी तहमत का अगला सिरा नीचे होता था और पीछे से थोड़ा उठा होता था। अपने पंजाब का तहमत देखो, आगे से उठा होता है, पीछे वो कर देता है, पीछे झाड़ू देता है, आगे से उठा होता है। आपके नबी का तहमत आगे से झुका होता था, पीछे से उठा होता था और पखनों से ऊपर होता था, यहां तक होता था। कभी आपके तहमत ने झाड़ू नहीं दिया। आप गुफ्तगू कैसे फरमाते थे? यक़ूलु फस्लन, ठहर के फरमाते थे। इज़ा तकल्लमा अनाहुल बहा, जब आप गुफ्तगू करते थे आप पर एक जमाल और एक हैबत तारी होती थी। वइज़ा सकता अनाहुल वक़ार, जब आप खामोश होते थे तो वक़ार का पैकर होते थे। आपका वजूद कैसा था? बादिनन मुतमासिकन मुअतदिल खल्क़, गठा हुआ, मजबूत, बराबर। आपका कद कैसा था? अतवल मिनल मरबूअ व अख्तर मिनल मुशद्दद, ना ज्यादा लंबा ना ज्यादा छोटा, लेकिन एक मुजज़ा था आपका। बड़े से बड़े कदावर के साथ जब आप चलते थे तो आपका सर उससे बुलंद हो जाता था, और जब अलग होते थे तो अपने कद होते थे।
بڑے سے بڑے مجمع میں جب آپ بیٹھتے تھے تو آپ کا سر بلند نظر آتا تھا، اور جب مجمع اٹھ جاتا تھا تو آپ اپنے اصل قد میں نظر آتے تھے۔ انظر الثلاثہ، رنگ کیسا تھا؟ ابلج الوجه، چمکتا رنگ۔ چہرہ کیسا تھا؟ کالقمر لیلۃ البدر، چودہویں رات کی طرح پورا گول چمکتا ہوا۔ ہلال القمر لیلۃ البدر، چودہویں رات کو چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ داڑھی کیسی تھی؟ کث اللحیہ، گھنی داڑھی تھی، نہ کٹوائی نہ منڈائی، گھنی داڑھی، کث اللحیہ، گھنگریالی تھوڑی تھی۔ بال کیسے تھے؟ رجل الشعر، بال بھی گھنگریالے تھے۔ سر کیسا تھا؟ عظیم الحامہ، بڑا سر تھا۔ پیشانی کیسی تھی؟ واسع الجبین، چوڑی پیشانی تھی۔ ابرو کیسے تھے؟ ازج الحواجب، سب حدیث کے الفاظ لا رہا ہوں۔ ازج الحواجب، آپ کے کماندار ابرو تھے، لمبے ایسے کمان کی طرح۔ سوابق، بال گھنے تھے۔ من غیر قرن، یہاں درمیان میں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے۔ بینہما عرق، یہاں ایک رگ تھی۔ یضرہ الغضب، جو غصے میں ابھر آتی تھی۔ اقنع القرنین، آپ کا ناک کیسا تھا؟ تھوڑا اٹھا ہوا، بلند ناک، بلند ناک، یہاں سے اٹھا ہوا، آگے پتلا۔ لہو نور، اس پر ایک نور کا حالا بنا رہتا تھا ہر وقت۔ آپ کی ناکی کیسی تھی؟ احور، اکحل، ادعج، اشکن، سرمدی آنکھ، لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، سیاہ پتلی، سفید پتلی، درمیان میں سرخ ڈورے، یہ ہمارے نبی کی آنکھ تھی۔ ادعج، اشکل، احور، اکحل، یہ سارے آپ کی آنکھوں کے بارے میں جو نام آ رہے ہیں۔ آپ کے یہ ابرو کیسی، یہ آپ کی پلکیں کیسی تھی؟ پلکیں، یہ تو ابرو، یہ بھنے، یہ پلکی کیسی تھی؟ اشفار ہی وقف، جبل اشفار، آپ کی لمبی دراز پلکیں تھی۔ آپ دیکھتے کیسے تھے؟ ذل نظر الملاحظہ، آپ نظریں جھکا کے دیکھتے تھے، نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے۔ دو وجہ سے، ایک شرم و حیا کی وجہ سے، اور ایک کسی میں تاب نہیں تھی آنکھوں میں آنکھ ملانے کی۔ آپ شرم و حیا کی وجہ سے نظریں جھکا کے، مردوں میں بیٹھ کر بھی نظریں جھکاتے تھے۔ اسی امت نے آج کسی کی بیٹی کو دیکھنے سے نہ انکار کیا۔ ایسی بے حیا نظر ہو گئی، ایسی بے گستاخ نظر ہو گئی، ایسی غلط نظر ہو گئی اس نبی کی امت میں جو مردوں میں بھی حیا سے نظریں جھکا کے رہے، آنکھوں کے کونوں سے دیکھتے، کلسیوں، آنکھیں کھولتے نہیں۔ حیا، حیا، ادعج، اشکل، احور، فی اشفارہ وقف، لمبی پلکی، موٹی آنکھ، پھیلی آنکھ۔ آپ کے ہونٹ کیسے تھے؟ غلیظ الفم، خوبصورت تراشیدہ ہونٹ، اور چوڑے منہ کے ساتھ، کہ منہ کا دہانہ جو چوڑا ہوتا ہے وہ فصاحت کی نشانی ہوتا ہے۔ جب آپ مسکراتے تھے تو دانت کیسے تھے؟ اشنب، باریک، مفلج، یہاں خلا، براقت، فنایا، چمکتے تھے بجلی کے کوندلے کی طرح۔ ان مثل حب الغمام، جب مسکراتے تھے تو لگتا تھا جیسے بادلوں سے اولے نکل رہے ہیں۔ اور یرا اثر فی الجدران، اگر کہیں کسی دیوار کے قریب بیٹھ کر آپ مسکراتے تو دانتوں کی چمک دیوار پر پڑتی تھی۔ بال کیسے تھے؟ یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ، آپ کے بال یہاں تک ہوتے تھے، جب بڑھاتے تو یہاں تک ہوتے تھے، اس سے آگے نہیں جاتے تھے۔ کبھی سفر ہوا تو لمبے چلے گئے، ورنہ یہاں بڑھائے تو یہاں مانگ نہیں نکالتے تھے۔ اذن فرقت عقیقتہ فرق الا فلا، کبھی مانگ نکل آئی تو نکل آئی، نہیں نکلی تو ویسی چیزیں پیچھے کر لیتے تھے۔ آپ مستقل اس کے لیے تردد نہیں فرماتے تھے۔ گردن کیسی تھی؟ جید دنیت فی صفاء الفضہ، لمبی گردن، تراشی گردن، لمبی اور تراشی، پیٹ اور سینہ کیسا تھا؟ صفاء البطن والصدر، آپ کا سینہ پیٹ برابر، یعنی کہ پیٹ ادھر اور چودھری جی ادھر ہے، سینہ پیٹ برابر۔ عاریہ الثدیین والبطن، سارا جسم بالوں سے صاف۔ عشرت ذراعین، یہاں کچھ بال، والمنکبین، یہاں کچھ بال، وآل الصدر، تھوڑے سے یہاں سے۔ دقیق المشربہ، یہاں ایک باریک لکیر کی بال کی جو درمیان سینے سے ناف پہ جا کے ختم ہوتی تھی، باقی بال کوئی نہیں تھے۔ انمر المتجرد، آپ کا رنگ چمکتا تھا۔ اظہر اللون، جیسے کلی چمکتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا تم سے کپڑا سی رہے، اندھیرا تھا، شام کا دھندل کا، سوئی گر گئی، چراغ ہے نہیں، تلاش کر رہے، اتنے میں حضور اندر آئے، کار کے چہرے کی شعاع سے سوئی چمکنے لگی، چمکتا رنگ،
جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے تھے، اوپر چودھویں کا چاند، نیچے مدینے کا چاند، سرخ دھاری دار چادر اڑی تھی، تو کبھی ہم چودھویں کا چاند دیکھتے، کبھی آپ کو دیکھتے تو میں آپ کا حسن چاند کے حسن سے دوبالا نظر آ رہا تھا۔ التفت جمیعا، جب کوئی آپ کو بلاتا تھا تو گردن نہیں موڑتے تھے۔ ادھر کسی نے بلایا یا رسول اللہ تو آپ نہیں دینا نہیں کیا ہے، ادھر کسی نے بلایا یا رسول اللہ آپ نہیں کرتے تھے۔ ہاں بھائی، جب کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ تو پہلے آپ پورا اس کی طرف سے پھر جاتے، پھر تم ہاں بھائی فرمائیے کیا بات، پہلے سارا اس کو دیتے تھے ہاں بھائی۔ ادھر کسی نے بلایا یا رسول اللہ آپ نہیں کرتے تھے، ہم تو نہیں کرتے، تو پہلے یوں ہوتے ہاں بھائی فرمائیے کیا بات، سارا سینہ اس کو دیتے تھے۔ جب ایک ایک ادا لکھی پڑی ہو، اب بڑی تیزی سے آگے جا رہی، میں بات بڑھا نہیں سکتا ہوں۔ وہ کیسا پیارا نبی ہے، وہ کیسا عظیم الشان نبی ہے۔ اس سانچے میں آؤ، اس سانچے میں آؤ، اللہ کو بڑے پیارے لگو گے، اللہ کی قسم۔ ممکن ہے لوگوں کی نظروں میں آپ کی کوئی حیثیت نہ رہے، لیکن اللہ کی نظر میں بڑی قیمت لگے گی، بڑا وزن ہوگا، بڑے اونچے جاؤ گے۔ خولہ بنت ثعلبہ، ایک عورت ذات، ان کے خامن نے طلاق دے دی، جاہلیت کی طلاق، تو میری ماں کی طرح ہے، اس کہنے پر طلاق ہوتی تھی 3 طلاق کی طرح، جس میں رجوع بھی نہیں ہو سکتا، جس میں کہیں اور نکاح ہو جائے پھر طلاق ہو جائے اس کے بعد بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا، یہ ایسی طلاق کی جاہلیت میں۔ ان کے خامن نے کہہ دیا تو میری ماں کی طرح۔ اب ان کو پڑھ کے فکر آئیں دربار رسالت میں، یا رسول اللہ میرے خامن نے مجھے زہار کر دیا، کیا حکم؟ ابھی کوئی وحی نہیں آئی تو آپ نے رواج پر فتوا دیا تو اس پر حرام ہو گئی۔ یا رسول اللہ چھوٹے چھوٹے بچے، عمر میری ڈھل گئی، دوسری شادی نہیں کر سکتی، تو میرا فیصلہ آپ نظر ثانی فرمائیں۔ صاحب نے کہا تو اس سے حرام ہو گئی۔ تو پھر بولی یا رسول اللہ افنا شباب اکل مال تفرق اہلی، یا رسول اللہ جوانی میری گئی، پیسہ میرے پاس کوئی، ماں باپ میرے مر چکے ہیں، تو میں زندگی کیسے گزاروں؟ آپ فیصلہ کریں۔ تو آپ خاموش ہو گئے، بھائی عورت مانتی نہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا تنگی کر رہی، خولا اپنا جھگڑا کر رہی۔ اس نے دیکھا، آپ نے دیکھا یہ تو سنتے ہیں تو آپ چپ ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ رسول اللہ چپ ہو گئے، کہنے گے اچھا آپ نہیں سن رہے، میں آپ کے رب سے گلا کرتی۔ وہیں اس نے ہاتھوں آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھائے، اے میرے مولا ان لی منہ صبیۃ صغار، اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الیہ فجاؤ، ان ضممتہم الیہ فباؤ، اے میرے مولا میں اپنے پاس رکھوں تو ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤں، اور خامن کے پاس چھوڑوں تو ان کی تربیت کیسے کرے، تربیت تو مائیں کرتی ہیں۔ یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر فیصلہ اتار، لیکن میرے حق میں ہو، میرے خلاف نہ ہو۔ پرواز دیکھو، پرواز دیکھو، محمدی بن کے تو ذرا دیکھ لو، ساری راہیں چل دیکھی، یہ راہ بھی چل دیکھو۔ اللہ کو پابند کر رہی ہے، اللہ میرے خلاف فیصلہ نہ دینا، میرے حق میں دینا، میرے حق میں۔ ابھی اس کا رونا دھونا بند نہیں ہوا کہ ایک دم حضور پہ وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اشارہ کے چپ کر وہی آ رہی۔ جب اس نے دیکھا کیونکہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا تو اس کا رونا اور بڑھ گیا کہ پتہ نہیں میرے حق میں ہے کہ میرے خلاف ہے۔ تو عائشہ فرماتی ہیں اس نے تو پھر مجھے بھی رلا دیا۔ ادھر وہی ختم ہو گئی، آپ نے آنکھیں کھولی، خولا مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اپنے نبی کا فتویٰ بھی نہیں مانا، اس کی باندھی کا فتویٰ مان لیا، اور اس کو حدیث کا حصہ نہیں بنایا، تاریخ کا حصہ نہیں بنایا، قرآن کا حصہ بنایا۔ قیامت تک دنیا پڑھتی رہے، خولا کو یاد کرتی رہے کہ محمدی بننے پر کیا کچھ ہوتا ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول غزورا وان الله لعفو غفور۔ فتویٰ آ گیا، قرآن آ گیا کہ ہم نے سن لیا اپنی بندی کی فریاد جو لے کر آئی آپ کے پاس،
اور آپ نے کر دیا انکار اور اس نے کیا جھگڑا اپنے رب کے ساتھ. میں آپ دونوں کا مناظرہ سن بھی رہا تھا, دیکھ بھی رہا تھا. آپ انکار کر رہے تھے, وہ اقرار کروا رہی تھی. میں آج کے بعد اس طلاق کو ختم کرتا ہوں, اس سے جرمانہ لگاتا ہوں. یہ کہنے والا 60 غلام 60 روزے رکھے, 60 مسکینوں کو یا کھانا کھلائے یا ایک غلام آزاد کرے تو بیوی حلال اور طلاق ختم. یہ خولہ ہے جس کو یہ شرافت محمدی بننے کے توفیل ملی. بھائیو, ہم کوئی نیا فلسفہ نہیں پیش کر رہے, میں تو کلمے سے باہر گیا ہی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے اس کو زندہ کرنے کی تبلیغ محنت ہے. آپ والی زندگی, آپ والی عبادات, ہم کریں نماز زندہ کرو. حافظ آباد میں کوئی بے نمازی نہ ہو, یہ کوئی تبلیغی جماعت کی بات ہے, یہ کوئی قرآن کی بات ہے. یہ کیسا کلمہ ہے جو سجدے میں سر نہ جھکائے؟ یہ کیسا اقرار رسالت ہے جو راتوں کو اٹھ کے بے قرار نہ کرے, جو اللہ کے رسول کی یاد میں تڑپائے نہیں, جو 23 سال آپ کے لیے روتا روتا جا کے سو گیا اور ایسا رویا کہ سینہ بھی زخمی ہو گیا, اور ایسا رویا کہ اللہ کو بھی کہنا پڑا اتنا تو نہ رو. میں نے رونے سے روکا تو نہیں, پر اتنا تو نہ رو کہ تو خود ختم ہونے پہ آ جائے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, اے میرے نبی اتنا نہ رو کہ کہیں تو خود ہلاک نہ ہو جائے. یہ رونا کس لیے ہے؟ اپنی ذات کے لیے تو نہیں ہے, اپنی اولاد کے لیے. وہ تو سارے بخشے بخشائیں. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. سیدۃ النساء اہل الجنت فاطمہ, جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ. یا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزل في الجنہ, اے علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. ابو بکر جب تو جنت کے در پر آئے گا تو 8 دروازے تیرا نام لے کر پکاریں گے, ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ. اے عمر جنت میں تیرے لیے سونے چاندی زمرد یاقوت کا ایک محل بنا ہوا ہے. اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے, میرا ساتھی تو ہے. اے طلحہ اے زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک ہواری, میرے 2 ہواری, ایک طلحہ ایک زبیر. اور اللہ بولا کلا وعد اللہ الحسنى, میرے نبی کے صحابہ میں ایک بھی دوزخ میں نہیں جائے گا, سب جنتی. تو پیچھے کن کے لیے روتے ہیں آپ کا رونا؟ کن کے لیے؟ یہ دکھ درد 23 برس کے کن کے لیے اٹھائے؟ آنے والی امت کے لیے اٹھائے تو ان کا بھی بھلا ہو جائے. اپنے آپ کو بھٹی میں ڈالا, اپنی اولاد کو بھٹی میں ڈالا, اپنے خاندان کو بھٹی میں ڈالا, اپنی صحابہ کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالا کہ آنے والی نسلوں میں اس تک اسلام سلامتی سے پہنچ جائے. پیٹ پر پتھر, ٹاٹ کا کرتا, چمڑے کا پیوند, ٹاٹ میں ٹاٹ نہیں مل سکا, ٹاٹ میں چمڑے کا پیوند. یہ وہ ہے جو اشارہ کرے تو جنت کے کپڑے اتر آئے. یہ وہ ہے جو اشارہ کرے تو جنت کے دسترخوان اتر آئے. اس پہاڑ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے, اجازت ہو یا رسول اللہ کو میں سونا چاندی بن جاؤں. نہیں نہیں نہیں, میری امت کے غریبوں کو تو تسلی کہاں سے ملے گی؟ آنے والی نسلوں کے لیے, آنے والی امت کے لیے اپنے آپ کو اپنی سب کچھ قربان کر دی. ان میں سلمان سے فرمایا ایک فرشتہ آ رہا ہے, کسی کو اندر نہ آنے دینا. ایک فرشتہ آ رہا ہے, کسی کو اندر نہ آنے دینا. تھوڑی دیر میں حضرت حسین آئے اور لپٹ کے اندر چلے گئے. اندر سے رونے کی آواز آنے لگی. سلمہ بھاگ کے اندر گئی, دیکھا تو حسین کو گلے سے لگایا ہوا اور رو رہے. پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ جو فرشتہ آیا تھا مجھے بتا گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت شہید کر دے گی. یہ گوارا ہے لیکن دین میں کمی گوارا نہیں ہے. ہونے دو شہید, کوئی بات نہیں. اس سے معصوم بچوں سے چھری پھرنے دو, کوئی بات نہیں. میرے پاس ہی تو آئیں گے لیکن میرے دین میں کمی نہ آئے. میری امت نکل جائے گمراہی سے, میری امت نکل جائے کفر و شرک سے. باندھنے دو پیڑ سے پتھر, پھرنے دو چھریاں میری اولاد پر. جب حسین شہید کیے جا رہے تھے یہ وہ وجود تھا جس سے افضل کائنات میں کوئی وجود نہ تھا. یہ وہ سینہ ہے جس پر نیزے پڑ رہے تھے, جو سینہ نبی کے سینے پہ گھنٹوں سے لٹا رہتا تھا. یہ وہ وجود ہے جو کبھی پشت پہ سوار, کبھی دائیں ہاتھ پہ سوار, کبھی بائیں ہاتھ پہ سوار, کبھی اس کندھے پہ سوار, کبھی اس کندھے پہ سوار. یہ وہ ہونٹ ہیں جن پر ابن زیاد چھڑی مار رہا تھا یوں, اور مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ نے سڑک پہ اٹھ جائے تو ظالم نے چھڑی کو پیچھے ہٹا لے. میں نے 20 دفعہ نبی کے ہونٹوں پر ان ہونٹوں کے ساتھ لگے ہوئے دیکھا ہے. یہ برداشت ہے, یہ نہیں برداشت کہ دین ابھی نسل تک نہ پہنچے. یہ نہیں برداشت کہ میری امت ایسی گمراہی کے گلے میں جا کے گر جائے کہ کوئی ان کو حق بتانے والا نہ ہو. یہ وہ وجود ہے جس اتنا عظیم وجود, ایک قبر بھی نصیب نہ ہوئی, سر کہیں گلیوں میں پھیلایا گیا, سر کہیں دفن,
سر کہیں دفن، اسی طرح اس شاخ کے جنازے اٹھتے ہیں. تو اس کے احسانات کا وزن تو کرو، پھر کہو جی سنت بھی خیر ہے، کوئی غلط نہیں، کرو ٹھیک ہے، نہ کرو کوئی بات نہیں. کس کی سنت کا یہ مذاق اڑایا ہے؟ وہ ہاتھ اٹھا دیتے یا اللہ بچا لے میری اولاد کو، تو کیا یزید کیا ابن زیاد ان کی طاقت تھی کہ وہ ہاتھ اٹھا سکتے، ان میں ضرورت تھی کہ وہ ہاتھ اٹھا سکتے؟ نہیں نہیں، قربان ہونے دو، کربلائیں آتی رہیں گی اور اسلام زندہ ہوتا رہے گا. ہماری کامیابی ناکامی کا معیار روپیہ پیسہ نہیں، فتح شکست نہیں. اگر اللہ راضی ہے ہمارے چاہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ہم کامیاب ہیں. اللہ نے راضی ہم نے فتح کے جھنڈے کاٹ دیے، ہم ناکام ہیں. ورنہ آپ یزید کو زندہ باد کہتے، آپ حسین کو تم زندہ باد کہتے ہیں، آپ ٹیپو سلطان کو کم زندہ باد کہتے ہیں، آپ میر صادق کو زندہ باد کہتے ہیں، نواب سراج الدولہ کو کم ہیرو بناتے ہیں، ہم میر جعفر کو اپنا ہیرو بناتے، میر غلام علی لنگڑے کو ہیرو بناتے. جنگی آزادی کا جنرل بخت خان جس کی قبر کا بھی نشان نہیں کسی کو کہاں گیا کہاں مرا، وہ ہمارا ہیرو ہے. اور الہی بخش اور بخت اور نجف خان اور شجاع الدولہ جو 1857 کے غدار ہیں، انہوں نے ان کو ہم نے آج بھی معاف نہیں کیا. آج ان کا نام ہے تو میری زبان کڑوی ہو چکی ہے. ہماری فتح شکست کے معیار اور ہیں، کامیابی ناکامی کے معیار اور ہیں. اللہ راضی ہے تو ہم کامیاب، چاہے حسین کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. تو بھائیو اس کے احسانات کا وزن کرو. جاؤ صاحب کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے خون بہا ہے، اس وادی سے پوچھو کتنے عظیم انسان کا خون کا ایک قطرہ جو پوری دنیا کے انسان نہیں، نبیوں کے خون اکٹھے کیے جائیں تو ہمارے نبی کے خون کا ایک قطرہ نہیں بن سکتا. اسی امت کے لیے جاؤ پھر خون بن گیا. اب تک وہ نشان ہے، انہوں نے بنائی سعودیاں جگہ بنائی ہوئی ہے وہ، اور اس کی وادی میں جا کر دیکھو. عبداللہ نے قبر میں جب تلوار کا وار کیا سر پہ لگا، خود اندر گھسا، دوسرا وار کیا کہیں اندر چلی گئی، تیسرا وار کیا کندھا زخمی ہوا، 1 مہینے یہ زخم رہا. اس وقت ابھی وقاص نے پتھر مارا تو یہاں لگا، زمین پر گرے، بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آتے ہی پہلا جملہ اللہ انہیں کچھ نہ کہنا، انہیں میرا پتہ تھا. وہ علیہ السلام پکار اٹھے، اللہ کسی کو نہ چھوڑ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ایک کافر زندہ نہ چھوڑ. ہمارے نبی کو پتھر پڑا وہ پکار ہوتا، اللہ ان کو کچھ نہ کہنا، انہیں پتہ کوئی نہیں ہے. یہ کیسی مسلمانی ہے کہ اتنے بڑے احسان کرنے والے کو تو بھلا دیا. چھوٹے چھوٹے بچے جاؤ دیکھو اسکولوں میں ٹانگیں پہن کے جا رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے جن کو ابھی سے انگریز کا غلام تم نے بنا دیا؟ ان معصوم بچوں نے کیا جرم کیا تھا جن کو حضور کا لباس بھی نہ تم نے سکھایا؟ تو کیا غلامی کے دعوے ہیں؟ ساری زندگی روتے 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 اٹھ رہے، ہائے ہائے ایک رات ایسا روئے ایسا، اے مولا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، جو میری مانے میرا، جو میری نافرمانی کرے تیری مرضی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، معاف کر تیری مرضی، عذاب دے تیری مرضی. اللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تیری مرضی، میں کہتا ہوں امتی 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 امتی، میری امت کو معاف کر معاف کر معاف کر، نہیں کرنا پھر بھی کرو. ایسا روئے کہ جبریل کو آنا پڑا، یا رسول اللہ، اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا میری امت کا غم مجھے رلا رہا ہے. پہلے نے کہا اچھا رو نہیں، میں تجھے تیری امت کے بارے میں راضی کروں گا، خوش کروں گا. جب یہ خوشخبری ملی تو آپ نے کہا میں بھی اس کو خوش ہوں گا جب میری ساری امت بخشی جائے. تو ہم کوئی نیا خاص نیا پیغام لے کر نہیں آئے، کوئی نیا فرقہ نہیں بن گئے. اور بھائی وہ کبھی ہماری سنا تو صحیح، لوگوں کی سنائی تو کیا کیا فتوے جڑ دیے ہم پر. میں نے ابھی تک کون سی ایسی بات کی ہے جو اللہ کے رسول کی شریعت کے خلاف جا رہی ہو؟ کس کو کہتے ہیں غصہ اور کس کو کہتے ہیں عاشق؟ کچھ علم تو سیکھو، علم بات کرے فقیری کافر مرے دیوانہ، کچھ سمجھو تو صحیح کہ عاشق کون ہوتا ہے، گستاخ کون ہوتا ہے. کیا پیمانہ ہے، کیا معیار ہے؟ گھروں سے بے گھر ہو کر لوگ پھر رہے، بھی بچے چھوڑ رہے، پیسے پلے سے خرچ کر رہے، آپ کی مسجدوں میں آ رہے، آپ کو اللہ رسول کی بات سنا رہے، ان کو تو آپ نے گستاخ بنا دیا. تو پھر عاشق
کا نہ ہونا بھی وہ مصیبت ہے جس کا کوئی علاج نہیں. کہیں سے کوئی علی جیسا ملتا جو امت کو علم سکھا دیتا. اس جہالت کا کیا علاج ہے سوائے آنسو بہانے کے؟ ہم تو پکار ہی یہی رہے ہیں کہ نبی کی غلامی میں آؤ, نبی کی غلامی میں اپنی جان مال لگا کے اس کو سیکھو, گھر چھوڑو. تبلیغی جماعت کا عدد بڑھانے کے لیے نہیں ہے. ہم کو تبلیغی جماعت کے قاصد بن کے نہیں آئے, اللہ رسول کے قاصد بن کر آئے ہیں, اللہ رسول کا پیغام لے کر آئے ہیں. ہم کسی فرقے کی بات آپ نے سنا میرے منہ سے کہ میں نے کسی فرقے کو اونچا کیا, کسی کو نیچا کیا ہو. کسی پر کوئی زبان پر یہاں ہاتھ باندھے گا, کوئی یہاں باندھے گا, کوئی یہاں چھوڑے گا. لیکن محبت فرض ہے, فتوے لگاتے رہو اور ایک دوسرے سے نفرت دلاتے رہو. بچے جس لیے بنی گئی تھی محبت ان کی جگہ پہ نفرتوں کے بیج بکھیر دیے گئے. وہ فصل اگی ہے کہ سوائے کانٹوں کے کچھ نظر نہیں آتا. دامن تار, پاؤں زخمی, وجود زخمی, جو محبتیں پھیلانے آئے, جو راتوں کو اس کے کافروں کے لیے رو رو کے دعائیں مانگنے والے, اسی کے ممبر سے نفرتوں کو بیج بکھیر دیے گئے. میں نے تو کسی پہ چڑھائی کر سکتا ہوں. محبتیں سیکھو بھائیو. اختلاف رائے رہے گا, یاد رکھنا کبھی ایک نہیں ہو سکتا. اختلاف رائے رہے گا لیکن اس کے باوجود محبت کرنا فرض ہے. کوئی یہاں ہاتھ باندھے گا, کوئی یہاں باندھے گا, کوئی یہاں چھوڑے گا, لیکن محبت فرض ہے. کوئی اونچی آمین کہے گا, کوئی نیچی کہے گا, کوئی رفع یدین کرے گا, کوئی نہیں کرے گا. لیکن اگر اس سے لڑے تو اللہ کی قسم اللہ کا رسول معاف نہیں کرے گا. یہ لڑنے کی چیزیں ہیں. سارا دن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, ساری امت تباہ ہو گئی. میں صبح فجر پڑھ کے ادھر جاتا ہوں سیر کرنے کے لیے, واپس آتا ہوں, ابھی سورج نہیں نکلا تو یہاں ہوٹلوں میں ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں اور گانے بج رہے ہوتے ہیں. کس سے ہو ان میں محنت کرو, ان ظالموں پہ کہ فجر کے وقت تو چڑیاں بھی اللہ ہو کر رہی ہوتی. یہ کیسے غلام رسول ہیں جب یہ سورج نہیں نکلا اور خواہش عورتوں کے گانے شروع ہو گئے. ساری زندگی اسی امت کے غم نے آپ کو, آپ کے سینے کو زخمی کر دی. جانے کا وقت آیا, صحابہ آئے, آپ نے کہا میرا تمہیں سلام ہو, جانے کا وقت آ چکا ہے. شراب روئے کہا جاؤ, اللہ تمہارا حافظ ہو, نامی ہو, ناصر ہو, کفیل ہو, وکیل ہو. ابن مسعود بولے یا رسول اللہ, آپ کو غسل کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت مجھے غسل دے گا. یا رسول اللہ, آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہ میرے اہل بیت مجھے قبر میں اتارے گا. یا رسول اللہ, آپ کا جنازہ کون پڑے گا؟ کہ میرا جنازہ ایسے نہیں ہوگا, تم سب مجھے غسل دے کے کفن دے کے باہر چلے جانا, سب سے پہلے میرا دوست جبریل آئے گا. آسمان کے فرشتے نہیں ہیں, وہ میرا جنازہ پڑیں گے. پھر تم باری باری آنا, آپ کا جنازہ ایسے نہ کہا کہ امام پیچھے مقتدی, ایسے چارپائی کے سامنے ایک قطار بنا کے لوگ کھڑے ہو جاتے, آپ کے لیے دعا کرتے باہر نکل جاتے, دوسرے آتے دعا کرتے باہر, پھر اس طرح مرد, پھر عورتیں, پھر بچے, اس طرح آپ کا جنازہ. دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے. آپ فاطمہ کو بلاتے, پیار کرتے, میں اس کو ایک دن پہلے رخصت کر دیا. حسن حسین کو ایک دن پہلے بلا کے پیار کر لیا. اور جب جانے کا وقت آیا تو کھڑکی کھولی, فجر کی نماز ہو رہی تھی, اپنے اپنی امت پر آخری نظر ڈالی ہوں گے, اور پھر دروازہ بند کیا, کھڑکی بند کی, اور ساتھ ہی غیبی نظام چل گیا. جبریل اندر, اسرائیل باہر. دیکھو تو صحیح کس کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہو. اسرائیل اندر نہیں داخل ہو سکے, باہر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ, جبریل بولے باہر اسرائیل ہے, اجازت ہو تو اندر آئیں تو باہر کر واپس چلا جائے. واپس چلا جائے, کہ نہیں آنے دو. اسرائیل آئے, یا رسول اللہ جب سے موت کا کام سپردو آیا, یہ پہلا قصہ ہے اور آخری قصہ ہے. تو میں نے کہا سر اجازت ملے تو اندر جانا, نہیں تو واپس آ جانا. یار کہیں گے رہنا تو میں واپس جاؤں. آپ نے کہا جبریل, جو جبریل کو دیکھا, جبریل بولے یا رسول اللہ, اللہ ملاقات سے منتظر بیٹھے ہیں, ملاقات چاہتے ہیں. کیسے پھر جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دوں گا, مجھے کیا کرنا ہے. جبریل کھڑے, اسرائیل کھڑے رہے, جبریل واپس گئے, جواب لائے کہ فرمانے اللہ ہم آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. بس الآن قرۃ عینی, اور میری آنکھیں ٹھنڈی. اللہم الرفیق الاعلی, اللہ اپنے پاس بلا. اسرائیل کو اجازت ملی, کام کرو,
उसने रूह को निकालना शुरू किया। आपने उम्मत को नसीहत शुरू किया, सलाह वमा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना। इसी मजमे में देख लो कितने ने 5 वक्त के नमाजी। आप जब आपकी गलियों में देख लो अजान के बाद कितने अंदर और कितने बाहर, घरों में देख लो कितनी औरतें मुसल्ले पर और कितनी अपनी हांडी और चूल्हे पर। लट गई हमारी सारी की सारी मता, 95% नमाज छोड़ गए। आखिरी नसीहत, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। वमा मलकत ऐमानुकुम, माता तुमसे अच्छा सलूक करना, गरीबों से, मिस्कीनों से, मजदूरों से, कमजोरों से अच्छा सलूक करना। जाओ बाजार में देखो कैसी गालियां पड़ रही, कितने गरीबों को गालियां पड़ रही हैं। तो बोल सकते हैं, उनकी मां बहन उनके सामने सुनी जा रही है, चुप खड़े हुए हैं। क्या अल्लाह गाफिल है? एक दिन आने वाला है कि इस जब्बार जलील होगा और ये जिल्लत वाला तख्त पे होगा, फिर पता चलेगा कि किसकी मां बहन को मुंह उछाल देना क्या कीमत रखता है। वमा मलकत ऐमानुकुम, गरीबों गुलामों से अच्छे रहना, कहीं मुतकब्बर न हो जाना। आखिर वक्त तक नसीहतें होती गई और दुनिया से चले गए। भाइयों, हम कोई जमात नहीं है, हम तो कलमे की मेहनत कर रहे हैं, नबूवत वाले अखलाक की दावत दे रहे हैं, नबूवत वाली जिंदगी की दावत दे रहे हैं, खुद अपनी जान माल से निकल के दावत दे रहे हैं। आपसे भी कह रहे हैं तौबा करो, तौबा करो और अल्लाह के रसूल के तरीकों पर आओ। इसमें मैंने कौन सी नाजायज बात आपके सामने रखी? और सीखे बगैर ये चीज आती नहीं, आप नहीं जाएंगे। ठीक है, इतना तो मानो कि सीखना जरूरी है। सीखे बगैर कोई सब कुछ कर सकता है। साइकिल चलाना तो आता नहीं सीखे बगैर, आंखों को चलाना कैसे आएगा सीखे के बगैर, हाथों को चलाना कैसे आएगा सीखे बगैर, और चाल से तकब्बर कैसे निकलेगा सीखे बगैर, जबान को सच कैसे आएगा सीखे बगैर, शहबत कैसे सही इस्तेमाल होगी सीखे बगैर, कहानियां कैसे हलाल कराएंगी सीखे बगैर, नबूवत की अजमत कैसे आएगी सीखे बगैर, अल्लाह की तौहीद सनत कैसे दिल को जमेगा सीखे बगैर। हम तो पागल हैं कि घर छोड़ के आगे इतनी कर दिए, या ये लाखों इंसान दीवाने हैं जो घर छोड़ के बिस्तर उठा के फिर रहे हैं। तो फालतू है सारे हैं? नहीं 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 नहीं, एक बात समझ में आई है, कानून फितरत सीखे बगैर कुछ नहीं आता। तो हम कोई तबलीगी जमात का नंबर नहीं बना रहे आपको। तो भाई अल्लाह उसके रसूल के गुलामी सीखो, इसके लिए वक्त लगाओ, इसके लिए फिरो और जो साथ का दिन उससे तौबा करो। तो इतनी तो मेरी मान है, अगर इनसे अल्लाह देंगे कि नहीं देंगे, तौबा तो सारे करें, इतनी तो मेरी मान है। ये सारा मजमा तौबा तो कर सकता है कि नहीं कर सकता? और भाई बोलो तो सही, तौबा तो करो अल्लाह के वास्ते। कितनी बगावत कर दिया तो सुलह भी करके दे, कितनी जिंदगी हुजूर के तरीकों के खिलाफ करे, अब तो सुलह करके नहीं देते। सुन लो लोगों के ताने बोलियां, हर ताने पे जन्नत भरेगी। 900 चूहे खा के दिल्ली हज को चली, 9 करोड़ भी खा ले, हज तो चल तो रहे, सारे माफ हो जाएंगे। इसको सीखना और सारे आलम में फैलाना, ये तबलीग की मेहनत। हम कोई तबलीगी जमात की दावत नहीं ले रहे हैं, मैंने तो आपको किसी मसले की बात नहीं की, सारे मुसलमान थे। तो सब तो मुसलमान ही समझ के बात कर रहे हैं और मोहब्बत की दावत दे रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते इख्तिलाफ राय के बावजूद भी मोहब्बत करो, मत इन नादानों के पीछे चलो जो इन पुरानी बातों पे आपको आपस में उलझा रहे हैं। एक एक उम्मती के लिए हुजूर ने बड़े आंसू बहाए हैं। इतना कमजोर मत समझो मुसलमान को। और ये आहा, अरब सरदार कहेंगे गरीबों को उठा दे फिर तेरी बात सुनेंगे, गरीबों को उठा दे फिर तेरी बात सुनेंगे। कौन गरीब? अम्मार, बिलाल, मिकदाद, सुहैब, अब्दुल्ला बिन मसूद, अबू हुरैरा, कहीं तो उठा दे फिर तेरी बात सुनेंगे। आपने रखा कोई बात नहीं उठा दे, तुम तुम्हारे अपने हैं, तुम मेरी सुन लो सही, कहीं लिख दो अंकल लिख दो तुम। आपने हजरत अली को बुलाया, तुम दवा चलाओ। अली पुराने से पहले जिब्रील आ गया, ला ततरुद्दिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदूना वजहा, नहीं उठा सकते इन गरीबों को आप। सरदार आते तो आए, नहीं आते तो ना आए, नहीं उठा सकते। उम्मत का गिरा पड़ा कब का ऐसा क्योंकि है अल्लाह की नजर में, और क्योंकि उनको दिल पे बोझ आया, उनको दिल पे बोझ आया, वो गुलाम को कहते नहीं सकते, बोझ तो आया। कितनी बात थी, अल्लाह ने उस बोझ को दूर कैसे किया, एक और आ चाहिए, फिर एक और आ चाहिए। आजाद मस्जिद जो है, हम बैठे हैं, ऊपर से कोई आए तो हुक्म आने वाला हमें सलाम करे, यही है ना।
اتنا تو مجھے سب کو پتا ہے. آنے والا بیٹھے ہوں کو سلام کرے. اللہ نے ایک قانون بدل دیا. اے میرے نبی جب تیرا دربار ہو تم بیٹھا ہو تم نسل ہو میرے ان غریبوں میں سے کوئی تیرے پاس آ جائے تو ان کو سلام میں پہلنا کرنے دینا تو پہلے ان کو سلام کرنا. تو کوئی سلام علیکم تم نے پہل کرنی ہے تم نے پہل کرنی ہے. تو بھائیو میں نے تو ساری باتیں آپ کو قرآن اور حدیث سے بتائیں. کوئی آپ کو کس سے نہیں سنایا کہانیاں نہیں سنایا. میں نے کوئی راگ نہیں ملائی کہ میں کہا تو میں شروع ہو جاتا. میں نے کوئی شعر شاعری نہیں کی آپ کے سامنے. ایک دکھ کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھی ہے. اگر ہم پردیسی آج ہم چلے جائیں گے ہمارا آپ کے پاس 1-2 گھنٹے کا ملاقات ہے. نہ آپ کی بات مجھے پہنچے گی نہ مجھے پہنچے گی. آپ کہیں گے بڑی اچھی تقریر ہوئی مجھے نہیں پہنچے گی آپ کی بات. ہمارے سے وقت ضائع کیا مجھے نہیں پہنچے گی آپ کی بات. لیکن میں اللہ کی قسم جو آپ سے کہہ رہا ہوں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں میں تو مقرر اور خطیب نہیں ہوں. ہم اللہ کے رسول کا طریقہ چھوڑ سکتے تو صرف اللہ کے وقت سے مرنے سے پہلے پہلے سیکھو اور توبہ کرو زندگی سے جس میں کم ہو گئے کیا اللہ کا منہ دکھا. تبلیغ کوئی جماعت نہیں کہ ہم آپ کو تبلیغی جماعت میں شامل کر کے ہم نے رائن کو جا کر کے سند لینی ہے عزت کی. تو جماعتیں جو ہم کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کے بعد کوئی جماعت نہیں ہوئی. لیکن اللہ کے واسطے زندگی سے پیچھے ہٹو تو اتنی تو میری مانو کہ آپ کا اور میں توبہ کریں. ٹھیک ہے اس پر تم کر دیں کھڑے بیٹھے سارے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. یہ تو میں نے اپنا مطالبہ رکھا یا تبلیغی جماعت کا مطالبہ رکھا. اور کیونکہ توبہ کی پختگی کے لیے ماحول کا بدلنا ضروری ہے. ایمانی زندگی کو سیکھنے کے لیے سیکھنا ضروری ہے. اس سے کہتے 4 مہینے لگاؤ چلا لگاؤ لوگ شروع سے چلے آ رہے ہم نے تو نہیں بات سنی. ختم والا ہو میں کھا کر رب دہی اربعین لیلا سننا تو قرآن میں ثابت. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا چولہا لگوایا پھر تورات عطا فرمائی. یونس علیہ السلام کا چولہا لگوایا مچھلی کے پیٹ میں. ابراہیم علیہ السلام کا چولہا لگوایا آگ کے ڈھیر میں 40 دن آگ کے ڈھیر کا. موسیٰ علیہ السلام تورات میں چولہا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چولہا. ہم نے تینوں کو اکٹھے کر کے 3 چولہے مانگ لیے تو کم کر ظلم کیا ہے. تو بھائیو یہ چولہا بھی اپنے لیے نہیں مانگ رہے تو ہمیں تو وہاں سے سند مل جائے گی. آپ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ وقت دو اللہ کے وقت کو ایمان اور اعمال کو سیکھنے کے لیے تاکہ یہ جہان بھی بنے اور وہ جہان بھی بنے. اس لیے بھائیو ایک تو توبہ کریں. ٹھیک ہے نا. یہ تو سارے بچے ہیں سب. اب اللہ رسول کے حکموں کے خلاف تو نہیں کریں گے نا. اور اس کے لیے نقد بولو 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے کون بھائی ہے جو ابھی سے تیار ہو. چلو بھائی